عنقریب ان کی دولت، ان کا خرچ ان کے لیے ندامت اور ذلت کا باعث ہے۔ اس کی زندہ مثال میں نے پچھلے لیکچر میں بھی بات کی تھی، نیٹو کو آپ دیکھیں، کتنی بڑی طاقت ہے نیٹو مادی لحاظ سے، کتنی یعنی عالمی سطح پر ایک نام ہے، ان کا کوئی مد مقابل نہیں ہے، لیکن چند بھوکے ننگے لوگوں نے جن کے پاس نہ پورا اسلحہ تھا، نہ جن کے پاس روٹی تھی، نہ جن اپنے بھائیوں جن کا ساتھ چھوڑا، انہوں نے مل کر آج نیٹو کو افغانستان سے نکلنے پر مجبور کر دیا۔ میں کہتا ہوں یہ اتنی بڑی کامیابی اگر کسی غیر مسلم نے حاصل کی ہوتی نا تو دنیا کا میڈیا ان غیر مسلم لوگوں کو اپنے سر پہ بٹھا دیا، لیکن یہ اس طرح اس بات کو ختم کر دیا کہ جیسے یہ کبھی ہوا نہیں۔ پہلی شرمناک بات تو یہ ہے کہ ٹریلین ڈالر پوری دنیا کی طاقت، پوری دنیا کا اسلحہ، پوری دنیا کے پالیسی میکر سب کے سب سر جوڑ کے بیٹھ گئے بھوکے ننگے مسلمانوں کے خلاف، اور پھر انجام کیا ہوا؟ ان کی شرط پر، یعنی کمزور مسلمانوں کی شرط پر ان کی باتیں مان کے بھاگنا ہوا۔ تو کتنا بڑا دھچکا ہے، کتنا بڑا معاشی لحاظ سے، عسکری لحاظ سے، اپنی ریپیوٹ کے لحاظ سے کتنا بڑا دھچکا۔ یہ تو دنیا کا دھچکا ہے، آخرت کا بھی پڑا ہوا۔ تو جو لوگ اللہ کے خلاف مال خرچ کرتے ہیں، مال اللہ کا، زندگی اللہ کی، صلاحیتیں اللہ کی اور مخالفت بھی اللہ کی، ذرا آپ تصور تو کریں کہ ایک آدمی تھوڑا سا آپ پہ احسان کرتا ہے، آپ موٹر بائک پہ جا رہے ہیں، کوئی چیز آپ کا راشن کوئی سامان گر رہا ہے، وہ آپ کو کہتا ہے بھائی سامان گر رہا ہے، آپ اتر کے چیز بعد میں سنبھالتے ہیں، اس کا شکریہ پہلے ادا کریں، مہربانی، ایک معمولی سی اس نے آپ کو اویئرنیس دی ہے۔ وہ مالک جس نے زندگی دی، جو زندگی کا مالک، جو وسائل کا مالک ہے، ٹھیک، اس کے خلاف انسان، اس کے دین کے خلاف، اس کے نبی کے خلاف، اس کے حکم کے خلاف، اس کے قرآن کے خلاف انسان اپنا مال، اپنی صلاحیت، اپنی سوچنے سمجھنے کے جو پالیسی، وہ ساری اس کے خلاف استعمال۔ یہ میرے بھائیوں دنیا اللہ کے قانون مہلت پر چل رہی ہے، دنیا استحقاق نہیں چل رہی کہ میرا حق ہے کہ میں زندہ رہوں گا، نو نو نو، میرا حق تو اتنا بھی نہیں ہے کہ مجھے پیاسا مار دیا جائے، مجھے بھوکا ننگا مار دیا جائے، جتنا میں اللہ کا نام کرنا ہوں، اللہ معاف فرمائے، یہ اس کے تحمل پہ چل رہی ہے، اس کے انصاف پہ نہیں چل رہی ہے، کیونکہ یہ انصاف ہے ہی نہیں۔ انصاف کا دن تو ابھی آنا ہے، مالک یوم الدین، جو انصاف کے دن کا مالک ہے، یہ اس نے ایک تحمل، ایک اس کی مہلت اس پر چل رہی ہے۔ تو آج جو غالب طاقتیں ہیں، یہ قرآن ان سب کے لیے کھلا چیلنج ہے، سب کے لیے کھلا چیلنج ہے۔ وَسَيُنْفِقُونَهَا، یہ مال تو خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةٌ، یہ مال ان کے لیے ندامت کا باعث ہے، حسرت کا باعث ہے۔ ذرا تصور کریں کسی آدمی نے کوئی بہت بڑا کوئی انڈسٹریل یونٹ اپنا لگایا، کوئی فیکٹری لگائی، اور راتوں رات کوئی زلزلہ، راتوں رات کوئی ڈرون حملہ اسے تہس نہس کر دیا۔ کسی کسان نے، کسی تاجر نے اپنا بہت بڑا کوئی ایگریکلچر فارم بنایا، کوئی بہت بڑا یونٹ بنایا، لیکن وہ آنے واحد میں ختم ہو گیا، اس سے کیا تاثرات ہوئے؟ تو یہ سارا مال ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا۔ ثم یغلبون، پھر انہیں مغلوب کیا جائے گا، انہیں ذلیل کیا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ قانون بیان کر دیا، قد واللہ لأغلبن انا ورسلی، کہ یہ میرا قانون ہے کہ میں اور میرے رسول غالب رہیں گے، ہمیشہ غالب رہیں گے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ کبتوا کما کبت الذین من قبلہم، جو لوگ اللہ اور رسول کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اسی طرح رسوا کیا جائے گا جیسے ان سے پہلے لوگوں کو رسوا کیا جائے گا۔ اولئک هم الاذلین، یہ انتہائی ذلیل ترین طبقہ ہے لوگوں کا کہ جو اللہ کا کھا کر اللہ کو بھولتے ہیں، اللہ کی فضا، اللہ کی زندگی عطا بسر کر کے اللہ کی نافرمانی۔ ثم یغلبون، پھر انہیں مغلوب کیا جائے گا، والذین کفروا الی جہنم یحشرون، اور ان کا آخری ٹھکانہ وہ جہنم ہے، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ہو صبح صبح یہ تہجد سے بھی پہلے یہ لیلے بکرے جو نا، یہ کسائی جو نا، یہ ہانک کے لے جاتے ہیں بچر خانے میں جہاں انہیں ذبح کرنا ہوتا ہے، تو وہاں انہیں جیسے ہانک کے لے کے جاتے ہیں، اس طرح انہیں گھسیٹ کے لے جائے گا، اور یہ زندہ دنیا کی
لیکن اللہ اب اللہ کا کس قانون کے تحت یہ کاروائی ہو رہی ہے؟ اللہ کریم اپنا قانون بیان کرتے ہیں. انسان اللہ کا قانون سمجھے بغیر ہی زندگی گزارتا ہے. کسی بندے کو پتہ ہی نہ ہو کہ ایکسیلیٹر کیا ہے، اسٹیئرنگ کیا ہے، بریک کیا ہے، کلچ کیا ہے، اور گاڑی چلانا شروع کر. گاڑی بھی تباہ کرے گا، خود بھی مرے گا، 10 بندے لے کے بھی مرے گا. پتہ ہی نہیں ہے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، زندگی بنانے والے نے ہمیں کیوں پیدا کیا، اس کے رسول نے کیا ہمیں ہدایت دی، زندگی کا آغاز کیا ہے، زندگی کا انجام کیا ہے، پتہ نہیں. بس جو برادری نے کہہ دیا، جو میرے نفس نے کہہ دیا، جو خدا کے باغی قانون نے کہہ دیا، بس وہ کر وہ کریں. تو پھر انجام بھی تو لیمیز اللہ الخبیثہ، تاکہ ان ناپاک ترین لوگوں کو اللہ پاک لوگوں سے الگ کرے. دنیا میں تو فاسق اور فاجر اکٹھے نہیں. 5 بہن بھائی ہیں، 3 ماں باپ کے سخت نافرمان ہیں، 2 فرمانبردار ہیں. مرنے کے بعد ترکہ تو سب کو ملے گا، بلکہ جو نافرمان ہوتا ہے وہ قربانی سے پہلے بیٹھا ہوتا ہے کہ جی میرا حصہ ہے. تو دنیا میں تو یہ کام چل جاتا ہے، لیکن آخرت اللہ تعالیٰ اپنے علم کی بنیاد پر، ان کے کردار کی بنیاد پر، یہ جیسے ہندی میں کیسے ایسے ممتاز اليوم ایھا المجرمون، آج سب کو الگ کر دیا. درجہ الف کے مجرم، بے کے مجرم، جیم کے مجرم سب الگ ہوں گے. وتر المجرمین یومئذ مقرنین فی الاصفاد، اس دن تم دیکھو گے یہ سارے مجرم بڑی بڑی ہتھکڑیوں میں جبڑے ہیں، بڑی بڑی بیڑیاں ہیں، بڑی بڑی ہتھکڑیاں ہیں، اور انہیں گھسیٹ کر لے جایا جائے گا. وسیق الذین کفروا الی جہنم، گھسیٹ. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف ڈراوے دھمکانے، یہ ڈراوا دھمکاوا نہیں ہے. اس سے پہلے لوگوں کا کیا انجام ہے؟ فرعون اپنی تمام تر سیول اور بیوروکریسی کے باوجود ناکام نہیں ہوا. کہاں فرعون کی طاقت، کہاں موسیٰ علیہ السلام کی طاقت، کہاں قارون کہ جس کے خزانوں کی چابیاں بہت بڑی جماعت اٹھایا کرتی تھی، اور کہاں جناب ہارون علیہ السلام. وہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود، اپنے جتھا بندی کے باوجود سب ناکام. اور موسیٰ تمام تر ہینڈ ٹو ماؤتھ ہونے کے باوجود موسیٰ کامیاب. تو یہ ایک تاریخی عمل ہے، یہ ایک ہسٹوریکل سیریز ہے جو اللہ تعالیٰ نے چلائی ہوئی ہے. دنیا میں بھی اللہ یہ نمونے دکھاتے ہیں، اور حتمی نمونہ آخرت میں دکھایا جائے گا، تاکہ اللہ تعالیٰ غلیظ لوگوں کو، خبیث لوگوں کو نیک لوگوں سے الگ کرے. ٹھیک ہے. اچھا دکاندار کیا کرتا ہے؟ وہ ٹوکرا ہے پھلوں کا، کچھ کو کیڑا لگا ہوا کچھ صاف ہے، وہ کیڑے والے علیحدہ کر دے گا تاکہ باقی کو بھی خراب نہ کرے. اور اچھا مال ہے اسے بڑا پرومیننٹ جگہ پہ رکھے. تو اسی طرح انہیں الگ کر دیا جائے. وَإِذَا الْخَبِيثَ بَعْضُهُ عَلَىٰ بَعْضٍ، اور اللہ اس گندگی کے پرندے کو ایک کے دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے، اور فَيَرْكُمُهُ جَمِيعًا، ان سب کو اکٹھا کرتے فَيَجْعَلُهُ فِي جَهَنَّمَ، اور جہنم کا ایندھن بنا پوری کالونی کا کوڑا اکٹھا کر کے وہ بڑا ٹرک آتا ہے اس میں ڈالتے ہیں، اور پھر وہ آگے جا کر جہاں ناک شاہ وہاں جا کے کوڑے کو آگ ڈالتے ہیں. ساری دنیا، سارے شہر کی غلاظت، اس طرح ساری دنیا کی غلاظت اکٹھی ہوئی. غلاظتیں بھی 2 ہیں، ایک ہے حصی اور ایک ہے مانوی. حصی غلاظت تو وہ ہے جو انسان فیل کرتا ہے، بدبو آ رہی ہے، رنگ خراب ہو گیا، سمیل غلط ہے، ٹھیک ہے، تو یہ حصی آپ نے محسوس کر لیا، آپ نے ہوا پہ پہنچا، یہ تو حصی غلاظت ہے. یہ ایک مانوی غلاظت ہے، جیسے کہتے ہیں نا کہ اس کی باتوں سے بد اخلاقی کی بدبو آ رہی ہے. بدبو نہیں ہے، بظاہر بدبو نہیں ہے، لیکن یہ مانوی غلاظت ہے، یعنی اخلاقیات سے گری ہوئی بات. تو حصی اور مانوی غلاظت، ان تمام غلاظتوں کو اللہ اکٹھا کر کے انہیں جہنم کا ٹھکانہ بنا دیا. قُلِ الَّذِينَ كَفَرُوا، آپ دیکھیں جلال ہمارے کا جلال. اے نبی آپ ان کافروں سے فرما دیجیے کہ يَنْتَهُوا، اب بھی اگر تم باز آ گئے، بدر کا انجام دیکھ کے، اپنے سرداروں کا انجام دیکھ کے، اپنے وڈیروں کا قتل دیکھ کے، اپنا سارا تجارت کا مال جو تم نے سارا پروفٹ بدر میں ڈال دیا، اتنا بھیانک انجام دیکھ کر اگر اب بھی تم باز آ جاؤ گے نا، یہ فرا میں تمہیں معاف کروں. دیکھیے اس کی معافی مکہ کے کافروں کے لیے بھی آفر کر رہا ہے. میں انہی آیات کو پڑھ کے تھوڑا سا اللہ کے سامنے مجھے تھوڑا سا جواب مل جاتا ہے. اللہ اگر انہیں معافی مل سکتی ہے، وہ تو کافر تھے، ہم کافر تو نہیں ہیں، ہم تو گناہ گار ہیں. گناہ گار. وہ غالب نے کہا تھا نا کہ آخر گناہ گار ہوں، کافر نہیں ہوں.
ہٹ جائیں یہ سزا میں عقوبت کے واسطے، آخر گناہگار ہو، کافر نہیں۔ اللہ کی رحمت اگر کفار مکہ کو آفر کر سکتی ہے کہ تم توبہ کر لو میں تمہیں معاف کر دوں گا، اللہ ہم جتنے بھی برے ہوں ہم کفار مکہ سے زیادہ برے ہیں۔ جیسا بھی ہے جھوٹ موٹ ہم تیرا نام بھی لیتے ہیں، تیرے آگے قطرے بھی مان لیتے ہیں، جہاں تک ہو سکے کوشش بھی کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت تیری رحمت اگر ان کو بھی آفر کر سکتی ہے تو ہم تو پھر ان سے زیادہ کہیں مستحق ہیں، تو آپ ہمیں معاف فرما دو۔ اگر تم باز آ جاؤ یغفر لہم تمہیں معاف کر دیا جائے گا، اگر تم باز آ جاؤ تو تمہیں معاف کر دیا جائے گا، ما کر سلا جو ہو چکا سو ہو چکا۔ دیکھیے اللہ کی رحمت، یہ پچھلی تینوں آیات غضب کی آیات ہیں، ان کا دنیا میں برا انجام ہوگا، ان کا آخرت میں برا انجام ہوگا، لیکن غضب کے بعد اللہ کی رحمت جوش میں ہے۔ قرآن میں ہمیشہ اللہ کا غضب اور اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ ہے کہ نافرمانوں کو وارننگ ہے اور فرما برداروں کو امید ہے کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے، تم پر جو مشکلات آ رہی ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے نہیں آ رہی، وہ تمہارے ایمان کی ججمنٹ کے لیے آ رہی کہ تم اپنے ایمان میں کتنے پکے ہو۔ اللہ تو آزمائے بغیر ہی جانتا ہے، اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ اتمام حجت کے لیے، تاکہ روز قیامت جب فیصلے ہوں نا تو یہ نہ کوئی اللہ کے قانون کو چیلنج کر سکے کہ یہ تو دنیا میں انہیں کرتوتوں کا ارتکاب کرتے تھے جن کا ہم کر لیے، تو اللہ کریم لوگوں پہ ثابت کرنے کے لیے یہ آزمائش جو ہے وہ کرتے ہیں۔ تو وہیں یہود اگر تم دوبارہ ایسا ارادہ کرو اللہ اور رسول کے خلاف پھر بغاوت کرو گے، فقط مدد سنت اللہ، ہم بھی پھر اپنے قانون کو حرکت میں لائیں جو گزشتہ لوگوں کا قانون تھا۔ جب تمہارا کردار ویسا ہے تو ہمارا قانون بھی ویسا ہے، اور اگر معافی مانگ لو گے، اصلاح کر لو گے، اللہ تعالیٰ تمہارے گزشتہ گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ تو کافروں کے ساتھ تھا، اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ مسلمانوں بدر کی فتح کے بعد سونا نہیں ہے، بدر کی فتح تو کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے، تم نے آخری سیڑھی تک جانا ہے۔ کوئی بچہ بچی میٹرک کر کے کہہ دی بس میں نے تعلیم ختم کر دی، نہ تعلیم کا ڈیوریشن ختم ہوتا ہے، علم کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اب مسلمانوں کو مخاطب ہو کر کہا جا رہا ہے وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ۔ اب دیکھیں قرآن کا اسلوب کیا ہے، اللہ کی سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں کفو ایدیکم، دیکھو اپنے ہاتھ باندھے رہو، کفار تمہارے کیچڑے بھی اڑا دیں تم نے ریئیکٹ نہیں کرنا۔ کیوں ریئیکٹ نہیں کرنا؟ ابھی تمہارا ریئیکشن کا وقت نہیں آیا ہے، ابھی صبر کا وقت ہے، جھیلنے کا وقت ہے، اپنے اندر اپنے اسٹیمنے کو بڑھانے کا وقت ہے۔ بندے کے اگر اسٹیمنا ہو نا، بندے نے نیٹ پریکٹس کی نہ ہو، سیدھا میچ میں جو ہے میدان میں کود پڑے۔ اب جب یہ اسٹیمنا پورا ہو گیا، اب جب تمہاری قربانی پوری ہو گئی، تمہارا اثار پورا ہو گیا، تمہیں آزما لیا، ٹھیک ہے، اب تم نے اس پر ٹھنڈے نہیں ہونا، اب آگے کی طرف بڑھنا ہے۔ جب تک اللہ کا قانون غالب نہ ہو جائے، جب تک کہ اللہ کے قانون کو چیلنج کرنے والی ساری طاقتیں سرنڈر نہ کر دیں، اس وقت تک تم نے تسلسل کے ساتھ کام کرنا۔ جب مخالف کیمپ تسلسل کے ساتھ کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم سورہ نساء میں پڑھ چکے ہیں کہ مسلمانوں تم کفار کے مقابلے میں کمزوری نہ دکھاؤ، تم کفار کا مقابلہ کرنے کی وجہ سے اللہ سے بہت سے انعامات کے امیدوار ہو، اور کفار اللہ کے کسی انعام کے امیدوار نہیں ہیں۔ اس کے باوجود وہ اگر اپنی دنیا بنانے کے لیے اتنی اسٹرگل کر سکتے ہیں، تم اپنی آخرت کے لیے اتنی اسٹرگل کیوں نہیں کر سکتے؟ تو آپ یہ مسلمانوں کو دیکھیں، یہ جب فتح ہوتی نا، وہ ایک اردو زبان کا ایک محاورہ ہے، نو دولتی ہے، نوی نوی دولت آ جائے نا بندے کو، وہ پھر اوقات تو بعد ہو جاتا ہے، وہ پتہ نہ جاتا ہے ادھر خرچہ ادھر ظرف کی تھی۔ اب یہ بہت بڑی فتح تھی، اب بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اس فتح پر شکر ادا کرنا اور ان کے ساتھ اسٹرگل جاری رکھو۔ اب یہ اسٹرگل کا بھی میں کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں، امت کے جتنے طبقات ہیں اسٹرگل کی اتنی ہی شکلیں ہیں اور اتنے ہی میدان ہیں۔ اب میں اور آپ ڈراؤن حملہ نہیں کر سکتے کفر پہ،
نہ آپ کا فیلڈ ہے نہ میرا فیلڈ ہے. آپ میں سے کسی کا فیلڈ تجارت ہے، کسی کا فیلڈ زراعت ہے، میرا فیلڈ تعلیم ہے. لہذا میرا جو ڈراؤن ہے نا جی، میرا قلم ہے. میں قلم کے ذریعے، فکر کے ذریعے، علم کے ذریعے، ریسرچ کے ذریعے، کتاب کے ذریعے میں اویئرنیس میں. آپ کا فیلڈ کھیتی باڑی ہے، آپ اپنی کھیتی باڑی میں دیانتداری کریں گے، محمد عربی کے طریقوں کو اختیار کریں گے. آپ میں سے کوئی تاجر ہے تو حضور کے اسوہ تجارت کو اختیار کرے گا. تو ساری امت مل کے اپنے اپنے فیلڈ میں اپنا اپنا رول پلے کرے گی، اور پھر اس سے ایک اچھا سماج، ایک اچھا معاشرہ جو اسلام قائم کرنا چاہتا ہے، اور پھر اس معاشرے کے تحفظ کے لیے جو اس کے ذمہ دار ہیں، لا اینڈ آرڈر کے جو لوگ ہیں، وہ اس کے لیے جہاد کریں. یہ پرائیویٹ جہاد ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی سپریم کورٹ کے سامنے اپنی پرائیویٹ سپریم کورٹ کھول کے بیٹھ جائے. اگر آپ کو جہادی لوگوں کے ساتھ جس محکمے کا کام جہاد کرنا ہے، اگر کوئی شکایتیں ہیں ان کی کارکردگی پر، ان کے کچھ رزلٹ پر، تو آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، مشورہ دے سکتے ہیں، صحیح راستہ بتا سکتے ہیں، اپنی کیپیسٹی کے اندر رہتے ہوئے اپنا فرض ادا کر سکتے ہیں. اپنی ہی فورسز کے خلاف آپ ریئیکشن بھی کر سکتے ہیں. اگر کریں گے تو جو کچھ 9/11 کے بعد ہوا وہی کچھ. دیکھیں اس کی بڑی بہترین مثال دنیا میں اخوان المسلمین کی. گزشتہ 60 سال سے ان کے لیڈروں کو، بے گناہ لیڈروں کو، سید قطب سے لے کر آج تک مرسی تک انتہائی فرعونیت والا سلوک ان کے ساتھ کیا، لیکن کسی اخوانی نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا. قانون ادارے خواہ قانون کے مطابق کام نہ کریں، قانون پھر بھی ہاتھ میں نہیں لیا جا سکتا. قانون شکنی نہیں ہو سکتی. آپ پوری سیرت اٹھا لیں، حضور نے کبھی بھی نہ 13 سال مکہ میں نہ 10 سال مدینہ میں کوئی قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا. کبھی کوئی قانون اپنے ہاتھ، قانون کو چیلنج نہیں کیا. وہ قانون کافروں کا تھا. وہ ساری لا انفورسمنٹ ایجنسیاں ساری کافروں کی تھیں. اس ماحول کے اندر رہتے ہوئے حضور نے کبھی اپنے خلاف کسی بھی سوسائٹی میں، نہ مکہ کی سوسائٹی میں نہ مدینہ کی سوسائٹی میں، اپنے خلاف کسی کو قانونی جواز فراہم نہیں کیا. انہوں نے جو کچھ کیا وہ سارا بلا جواز کیا حضور کے خلاف. حضور نے کبھی کسی بھی مخالف کو یہ موقع نہیں دیا کہ آپ کے اوپر یہ حرف آئے کہ آپ ہیں تو قریشی، آپ ہیں تو مکی، لیکن آپ قریش کے اور مکہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیں پامال. کبھی ایسا نہیں. تو ان فتنوں کو، بات میں نے یہاں سے شروع کی تھی کہ ان فتنوں کو ختم کرنے کے لیے سوسائٹی کے تمام طبقات کو اپنا رول پلے کرنا ہے. ایک انجینئر کو کیا کرنا ہے؟ اپنے فیلڈ میں کرائم میں سب جانا ہے تاکہ امت انجینئرنگ کے فیلڈ میں اغیار کی محتاج نہ رہے. ایک ڈاکٹر کو کیا کرنا ہے؟ ڈاکٹر نے اپنے فیلڈ میں کمال حاصل کرنا ہے. ایک ریسرچر کو، ایون یہ کہ ایک مزدور کو، ایک عام مزدور ہے، اسے